ہاں یہ بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. گریٹنس ہے, بڑے لوگ بڑے فنکار ظاہر ہے یہی مظاہرہ کرتے ہیں. پھر یہ کہ اس کا جو خیر وہ کافی دیر پھر وہ سنی آیا اس کا بیٹا, بابی آیا اس کا بیٹا, پاؤں چھو کے ملے. اچھا. اور بڑے باادب لڑکے, ہاں اور بیٹھ نہیں رہے تھے تو کہنے لگے جی نہیں آپ جب تک کہیں گے نہیں بیٹھیں گے, کیا اس طرح. یعنی اتنا کچھ وہ تھا. پھر جب وہ اپنی شوٹنگ ووٹنگ کر کے بامبے گئے واپس اور میں پاکستان آیا, تو اس دور میں انڈیا سے رسالہ نکلتا تھا شمع دلی, ٹھیک ہے, بڑا تاریخی رسالہ تھا فلمی. ادریس دہلوی ان کے ایڈیٹر تھے, چیف ایڈیٹر تھے, ٹھیک ہے, مالک تھے. تو وہ اس رسالے میں نے انٹرویو دیکھا دھرمیندر صاحب کا, صحیح ہے, جس میں اس نے میرا ذکر کیا, ملاقات کا ذکر کیا. ہاں کہ اور بڑے اچھے الفاظ میں, بڑے الفاظ میں بڑی تعریفیں کر کے. گریٹنس ہے ان کی, اس میں کوئی پھر شک. میں نے ان کے جواب میں نے پھر ادریس دہلوی صاحب کو میں نے خط لکھا, ان کی تعریف کی, ان کے. تو ہمارا یہی تھا کہ بھئی ہم آپس میں بنائیں, فلمیں بنائیں, کام کریں آپس میں, تاکہ وہ کراس بارڈر کلچر ہمارا ہو, ہماری کوئی دشمنی نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو پاکستان کے ایک لیجنڈری اداکار اور ہیرو سلطان رائی صاحب کے ساتھ آپ نے 3 ڈیکیڈ آپ کی جوڑی ان کے ساتھ رہی. سلطان رائی صاحب کو کیسا پایا اور کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں کچھ الفاظ؟ لوہے کا بنا ہوا تھا. لوہے کے بنے ہوئے تھے جسمانی طور پر, اندر میں موم تھے. اچھا. باہر سے جسمانی طور پر لوہے کے, اندر سے اس قدر نرم تھے. صحیح ہے. اور محنت 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 محنت, یعنی بہت ہی نیچے سے لے کر وہ اپنی محنت کے ذریعے بہت اوپر آئے. صحیح ہے. اور انہوں نے اپنی آڈینس کریٹ کی. انہوں نے اس کے علاوہ مدد کرتے تھے لوگوں کی, مذہب کی طرف مائل تھے, مسجدوں کو بنانا, مسجدیں بنواتے تھے. ہاں, اور ہماری بڑی آپس میں دوستی تھی. آف دی کیمرہ ہماری بہت دوستی تھی, بڑا ادب کرتے تھے, کیمسٹری بہت اچھی ملتی تھی آپ کی آن دا اسکرین. ہاں, آن دا اسکرین بھی اسی لیے آن اچھی دا کیمسٹری. اسکرین شروع میں تو میں نے ولن کیے ان کے سامنے. صحیح ہے. میں ولن تھا, وہ ہیرو تھے. اور بعد میں پھر ہمارے ایسے کریکٹر بنے, ایسی فلمیں آئیں جس میں وہ بھی ہیرو تھے, میں بھی ہیرو تھا. اچھا, ایسی فلمیں بھی. ہاں, اور بیلنسڈ کریکٹرز تھے. صحیح ہے. اب جیسے مولا جٹ سے پہلے ہماری 2 فلمیں تو ہٹ ہو چکی تھی. اچھا, سپر ہٹ ہو چکی تھی. صحیح ہے. وہ تھی پنجابی فلمیں. وہ ایک تو تھی جیلر تے قیدی, داؤد بٹ صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. تو اس میں بلکہ میرا ٹائٹل تھا, میں ہی جیلر ہوں اور میں ہی پھر اپنی ہی جیل میں قیدی بھی بن جاتا ہوں. اوکے, صحیح ہے. اس میں رائی صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. اس کے بعد پھر دوسری فلم تھی جو مولا جٹ سے پہلے تھی, سپر ہٹ, لیسنس. صحیح ہے. اسلم ایرانی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہم دونوں ہیرو تھے. وہ بھی ہیرو تھے, میں بھی ہیرو تھا. ہیروئن بیچ میں نجمہ تھی. صحیح ہے. نجمہ اس کو محبت کرتی ہے, میں نجمہ سے محبت کرتا ہوں. صحیح ہے. یہ ایک کریکٹر تھا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں بھی جو فلمی صنعت کو جن مسائل کا سامنا تھا, حکومتوں کی دلچسپی رہتی تھی کہ وہ فلم انڈسٹری کو اوپر لے کے جائیں یا نہیں رہتی تھی؟ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں تو بس ایسے ہی گزارا چل رہا ہے. اس دور میں, اس سے پہلے بلکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, جی, وہ بڑا فنکاروں کو بہت پسند کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, بڑی قدر کرتے تھے فنکاروں کی. ٹھیک ہے. انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے ایک ادارہ بنایا تھا باقاعدہ, نیفڈیک کے نام سے. نیفڈیک, صحیح ہے. اسلام آباد میں نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. ٹھیک ہے. جس کے تحت فلمیں بھی بنی, اور ہر سال بڑے پیمانے پہ ایوارڈز کی تقاریب ہوتی تھی. صحیح. بیسٹ ڈائریکٹر, بیسٹ ایکٹر, بیسٹ سنگر, بیسٹ رائٹر, انکریج کرنے کے لیے. اور ایوارڈ کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ملتے تھے. واہ. کیش ایوارڈ. اور حوصلہ افزائی ہوتی تھی, کیش بھی ملتا تھا, حوصلہ افزائی ہوتی تھی. پھر وہ اگلا ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے ہر ڈائریکٹر, ہر پروڈیوسر بڑی محنت کرتا تھا. صحیح. تو اس طرح فلم انڈسٹری
کا فروغ ہوتا تھا. صحیح. اچھا تو میں اسی سوال سے اس بات سے ریلیونٹ ایک سوال کرتا ہوں کہ کئی سالوں تک پنجابی فلم انڈسٹری بالخصوص پر یہ جو گنڈاسا کلچر کا ایک ٹھپا لگا رہا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور متشدد قسم کا جو عنصر فلموں میں نظر آیا، کیا یہ ویور کی ریکوائرمنٹ تھی یا پروڈیوسر یا رائٹر کا اپنا اسکول آف تھاٹ تھا؟ آپ تو اداکار ہیں، آپ نے تو رول پرفارم کرنا ہے. کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کی؟ یہ گنڈاسا جو ہے نا، یہ پاکستان ہی نہیں، بر صغیر کے ادیب، شاعر، دانشور، کالم نویس احمد ادیب قاسمی صاحب کا افسانہ لکھا ہوا تھا. صحیح ہے. گنڈاسا. اچھا. اور یہ گنڈاسا امن کا نشان ہے. ٹھیک ہے. ظلم اور بربریت کے خلاف یہ گنڈاسا ہے. ہتھیار کی شکل ہے. ہتھیار. اور ہر قوم، ہر صوبے کا اپنا اپنا ایک ثقافتی ہتھیار ہوتا ہے. صحیح ہے. جیسے سندھ کا کلاڑا ہے. سندھ کا کلاڑا ہے، بالکل ایسے ہی. اور فرنٹیئر کا KPK کا بندوق ہے. ہاں، ڈارے کی بندوق ہے. ہاں، اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ سیلف ڈیفینس کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، تو وہ پھر گنڈاسے سے ان سے پھر وہ ڈیفینس میں اپنے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے وہ گنڈاسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت کے دوران آپ کو پاکستان کا پنجاب کا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچرل ونگ کا سربراہ مقرر کیا گیا. وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ آپ یہ ہوا کیسے؟ اب محترمہ سے آپ کی براہ راست انٹریکشن تھا، کیا تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہم ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں جیالہ تھا. جی. اور بڑا کام کیا پنجاب میں. صحیح ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھٹو صاحب فنکاروں کی قدر کیا کرتے تھے، تو بی بی شہید بھی بہت ہمیں عزت دیتی تھی، اہمیت ہوتی تھی. تو مجھ سے پہلے فخر زمان صاحب تھے، ادیب شاعر تھے وہ، اور چیئرمین تھے اسلام آباد میں ادارہ ہے اکیڈمی آف لیٹرز کا. صحیح ہے. اس کے چیئرمین تھے. تو وہ تھے پیپلز کلچرل ونگ کے چیئرمین پاکستان کے. ان سے کچھ بیوی کی ناراضگی ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر اسے ہٹا دیا تھا. تو مجھے بنایا تھا. تو میں نے سارے پاکستان میں تنظیمیں میں نے کام کرنا شروع کیا. لیکن ایک دن پھر بیوی لاہور آئی تھی، تو وہ فخر زمان صاحب مشکل سے بیوی شہید سے ملے تھے. صحیح کہ جی مجھے رہنے دیں. تو بیوی نے کہا اوکے گو ایٹ. پھر مجھے پنجاب کا بنا دیا. صحیح ہے. تو بلکہ پنجاب میں جب یہ بنا دیا تو ساری تنظیم والے میرے پاس آ گئے، بڑی میٹنگ ہوئی. تو میں نے کہا نہیں یار، ہائی کمانڈ بی بی شہید نے کہا ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے. تو ہم تو وہ جو کلچرل ونگ کا کام جو تھا نا، وہ تھا اپنا تھنک ٹینک تھا، پروموشن کے لیے ہی مطلب کا، جس میں ادیب، شاعر، دانشور سب کو اکٹھا کریں، مختلف موضوعات پر سیمینار کرتے تھے. کلچر امن قائم کرتا ہے. تو یہ سلسلہ تھا. صحیح ہے. اور میں تو پھر بڑے جلسے ولسے بھی کرتا تھا. اچھا. بی بی شہید کے بھی آتی تھی. اچھا. اور بہت قدر کرتی تھی. اور بلکہ ایک بار تو وہ آئی اور میں نے تقریب رکھی وہاں ہوٹل میں، زیر صدارت بیگم نصرت بھٹو، اور مہمان خصوصی بی بی شہید تھی. اچھا. تو اس میں سارے پارٹی کے بھی تھے اور فلم والے بھی تھے. صحیح ہے. تو اس میں انہوں نے ایک بڑا تعارف ان الفاظ سے کروایا تھا کہ امی یہ ہمارے اپنے ہیں.